السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے دوسرا جو موضوع دیکھا کہ تکبیرات تشریق کے احکام، اس میں تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں اور تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھیں گے، کب تکبیر تشریق واجب ہونے کی شرطیں ہیں، شرائط کی ہوئی تشریح، ایک ضروری وضاحت، تکبیر تشریق بھول جانے کا حکم۔ تو اس میں یہی عرض کیا تھا کہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد فوراً کہنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس وقت کہنا بھول جائے یا جان بوجھ کے جو ہے نا نماز کے منافی کوئی کام کرنا شروع کر دے، مثلا کہا مار کر ہنس پڑے یا کوئی بات کر لے، خواہ جان کر یا بھول کر یا مسجد سے چلا جائے، تو بھی تکبیر تشریق نہ کہنی چاہیے، اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ ہاں، توبہ کرنے سے تکبیر تشریق چھوڑنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، لہذا توبہ کر لے اور آئندہ خیال رکھے۔ البتہ اگر کسی شخص کا وضو نماز کے فوراً بعد ٹوٹ جائے تو بہتر ہے کہ اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے تکبیر تشریق کہہ لے، وضو کرنے کے لیے نہ جائے۔ البتہ اگر وضو کر کے آئے اور پھر کہہ لے، یعنی وضو کر کے تکبیر تشریق کہنا چاہے تب بھی جائز ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا، اگر امام تکبیر تشریق بھول جاتا ہے، تکبیر تشریق کتنی بار کہیں، بقرعید کی نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنے کا حکم ہونا چاہیے۔ آج تیسرا ہمارا موضوع ہے جی، اور وہ ہے قربانی کی فضائل۔ قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، اور ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیے جانے کے برابر مانی جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے آگے سے جواب دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور مینا میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ مینا تقریباً یہ مکہ معظمہ سے 3 میل دور دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت لمبا میدان ہے۔ وہاں پہ جب مینا میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا، وہ پھر آ کر برگرانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھس گیا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک مینڈا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ذبح تو کیا مینڈا اور ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ دونوں باپ بیٹے دل و جان سے اس کام کی انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے بخوشی لیٹ گیا۔ دونوں نے اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ جل شانہ کے ہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ یہ واقعہ قربانی کی ابتدا ہے، اور حج کے موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتدا بھی اسی واقعہ سے ہوئی ہے۔ انہی 3 جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین پہ دھس گیا تھا۔ اب اس جگہ نشاندہی کی ہوئی ہے، نشان لگا کر تو پتھر کے مینار بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا۔
چنانچہ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی قربانی مشروع کی ہے۔ ہر صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور قربانی کر دے تب بھی ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ قربانی کرنے کی فضیلت، حدیث شریف میں بہت سارے فضائل آتے ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا۔ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں، کھروں کو لے کر آئے گا، یعنی یہ چیزیں ثواب عظیم کے ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم اضحی ما عمل ابن آدم فی هذا اليوم افضل من دم یہراق الا ان یکون رحیما توصل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا الا یہ کہ صلہ رحمی کرے، یعنی یاد رہے کہ صلہ رحمی نفلی قربانی کا بدل تو ہو سکتی ہے، واجب قربانی کا نہیں۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ عن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا فاطمہ قومی فاشهدی أضحيتك فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما إنها يجاء بدمها ولحمها فيوزع في ميزانك 70 ضعفا۔ فقال أبو سعيد يا رسول الله هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لما خصوا به من الخير أو لآل محمد وللمسلمين عامة قال لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضر دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قومی فاشهدی أضحیتک فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب۔ تو نیز وہ جانور یعنی قیامت والے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلت سن کر بھی ساختہ وہ عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ جو فضیلت عامہ صرف آل محمد کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ وہ واقعتاً ایک کار خیر کے زیادہ مستحق ہیں، یا آل محمد اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عظیم الشان فضیلت آل محمد کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس روایت سے ہمیں دو اہم فضیلتیں معلوم ہو گئیں۔ پہلی کہ قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دوسری کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور خون گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اس کو 70 گنا وزنی کر کے ہمارے میزان میں رکھا جائے گا۔ اس لیے نہایت ہی خوش دلی اور فراخ دلی سے قربانی ہمیں کرنی چاہیے۔ واجب نہ ہو تو بھی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کر لینی چاہیے۔
مسئلہ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں۔ اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر وہ خود ذبح کرنا نہیں جانتے تو دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود حاضر رہنا افضل ہے۔ اور مگر بقر عید کے دن قربانی پر پیسہ خرچ کرنا افضل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انفقت الورق في شيء احب الى الله من نهر ينهر في يوم عید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ہر بال پر نیکی حدیث شریف میں آتا ہے عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنة ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا تمہارا فائدہ یہ ہے تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال کے عوض میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ تو غور کیجیے اب کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا؟ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل رہی ہیں۔ اب دیکھیں دمبے اور بھیڑ کے بدن پہ کتنے تعداد بال ہوتے ہیں، اگر کوئی گننا بیٹھ جائے تو شاید صبح سے شام تک وہ جو ہے گن ہی نہ سکے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے 10-15 ہزار کے مقابلے میں کتنی بے حساب نیکیاں ہوں۔ اس قدر اجر و ثواب کو دیکھ کر خوب بڑھ چڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ واجب تو واجب ہے، اگر وسعت ہو تو نفلی قربانی بھی کرنی چاہیے۔ ان مبارک دنوں کے چلے گزر جانے کے بعد پھر یہ دولت کہاں نصیب ہوگی، اور اس آسانی سے یہ بے شمار نیکیاں کہاں میسر ہوگی؟ پھر اگر اللہ جل شانہ نے مالی فراخی عطا فرمائی ہے تو جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے وہاں اپنے مرحوم عزیزوں کی طرف سے بھی کر دے، مثلا ماں باپ بہن بھائی وغیرہ، ان کی طرف سے قربانی کرنے سے ان کی روح کو اتنا عظیم الشان ثواب پہنچ جائے گا۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ محسن اعظم نور مجسم رحمت عالم میرے آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اور آپ کے اہل بیت کی طرف سے صحابہ کی طرف سے قربانی ہو جائے، ورنہ کم از کم اپنی واجب قربانی تو ضرور ہی کر دے۔ جس شخص نے واجب قربانی ہوتے ہوئے نہ کی تو اس سے بڑھ کر بدنصیب اور محروم کون ہو۔ حدیث میں ایسے شخص کو عیدگاہ میں حاضری سے ہی منع کر دیا گیا۔ چنانچہ آتا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلاه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں محسن اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو جو لوگ مالی وسعت قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے وہ آنکھیں کھولیں اور اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ اول یہی خسارہ کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، پھر اس سے بڑھ کر اب مجسم رحمت اور پیکر شفقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں اور عیدگاہ میں حاضری سے روک دیں تو ایسے شخص کا کہاں ٹھکانا ہوگا؟ عیدگاہ اور مساجد اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہ ہیں، یہاں جمع ہونے والوں پر اللہ کی طرف سے معافی کی بارش ہوتی ہے۔ یہاں کی حاضری سے کسی بد نصیب سے بد نصیب ہی کو روکا جا سکتا ہے، اس لیے بخل سے کام نہ لیں۔ جس نے یہ مال دیا ہے یہ حکم بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اس کی تعمیل کریں، اس میں ہی سمجھتی۔ یہاں پہ ایک ضروری مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ
بعض جگہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ باپ بھی کماتا ہے، اس کے 4 5 لڑکے بھی کماتے ہیں، وہ بھی اپنا الگ الگ کماتے ہیں، ماں اور سب دلہنوں کی ملکیت میں سونے چاندی کا زیور بھی ہوتا ہے، لیکن بقر عید کو قربانی صرف ایک ہوتی ہے۔ اور جملہ اہل خانہ یعنی تمام کے تمام گھر والے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے یہ واجب ادا ہو گیا۔ یہ سخت نہ سمجھی اور مغالطے والی بات ہے۔ یاد رکھیں، قربانی واجب ہونے کے لیے گھر کے ہر فرد کی علیحدہ علیحدہ ملکیت دیکھی جائے گی، جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا مختلف سونے چاندی کا زیور ہو، ٹھیک ہے، مگر مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یا اس قدر چاندی کی قیمت کا مال تجارت ہو، یا اتنی مالیت کا زائد سامان پڑا ہو، تو اس پر بقر عید کے دن قربانی واجب ہے۔ ویسے اگر اتنا زیور یا روپیہ یا فالتو ساز و سامان ماں باپ تمام لڑکوں اور ان کی بیوی کی ملکیت میں ہوا، تو ان سب پر ایک ایک قربانی الگ الگ واجب ہوگی۔ اور اگر سب کی ملکیت میں اتنا مال نہ ہوا، جس چیز کی ملکیت میں ہوگا ان پر واجب ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی فرض ہونے کے لیے مذکورہ بالا مقدار جو چاندی یا اس کی قیمت یا اس کے بقدر مال تجارت کی ملکیت میں ہونے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا۔ مثلا کسی کے پاس بقرعید کی 9ویں تاریخ کو اصل کے وقت اتنا روپیہ پیسہ یا مال تجارت آیا جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے، اور 10 تاریخ میں بھی اس کے پاس موجود رہا، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔